السلام علیکم۔ میں ہوں خالد مصطفیٰ، کیلگری کینیڈا سے۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو سلام اور آداب پہنچے، اور میں تمام حضرات کو اپنے پروگرام ناظرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور کرنٹ افیئرس پہ ہے۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے اندر لڑائی چھڑ گئی ہے، جس میں بے تحاشا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا میں نے کل ایک پروگرام بنایا تھا، لیکن اپ ڈیٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو جو بیت المقدس میں جو قبلہ اول کہلاتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیشہ ہی مسلمانوں کا بھی وہ قبلہ اول رہا۔ پہلے ہم اسی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں پیارے نبی نے پھر چینج کیا، مطلب اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے اندر ہر مسلمان کا ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر نماز ضرور پڑھے۔ میرا بھی پروگرام تھا، لیکن اب جیسے حالات ہو رہے ہیں تو اس کے اندر کون جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پورے سناریو کے اندر کہ دیکھیے، یہ ایکٹ تو ویسے گندا ہے جو فلسطینیوں نے کیا ہے نا۔ ظاہر ہے بے گناہ لوگوں کو سوتے ہوئے مارنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ لیکن دیکھیے، اس وقت ایک تو ان کا مقدس دن تھا، چھٹیاں تھیں، ڈانس وانس کر رہے تھے، عبادت میں بھی مصروف تھے سب، جیسے ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں وہ بھی بہت عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اچانک کوئی گھروں پہ بمبارڈمنٹ کر لے، اور اس کو ظاہر ہے جو ملک ہوتا ہے اس کی بھی فورس ہوتی ہے، اگر وہ اس کو رپلائی نہیں کرے گی تو لازم بات ہے سوتے ہوئے تو مر جائیں گے لوگ۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ اسرائیل خود ہے۔ اس سے یہ بیچارہ مظلوم ہے، جو فلسطین ہے نا یہ مظلوم ہے، اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ساری کی ساری اسرائیل پہ آتی ہے۔ یہ بیچارے شروع سے روتے رہے، 67 میں بھی لڑائی کی انہوں نے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیشنل کنسپائریسی کتنی ہوتی ہے، بگ پاورز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ جو ہے نا آپ کو کبھی بھی فیور نہیں کرے گا، کبھی بھی فیور نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کا الگ ایک بلاک ہے، لیکن مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ان کو لے ڈوبی۔ دوسری بات یہ، کبھی یہ چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رشیا کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پاکستان ایک اٹامک پاور بن گیا تھا، مگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے اتنی کہ کسی کو آنکھیں دکھا سکے۔ حالانکہ نارتھ کوریا بھی اتنا ہی چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ تو آنکھیں دکھا دیتا، اس کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی قوت نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، میرا دل روتا ہے کہ یار یہ ہمارے جو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں پاکستانی، صرف یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، عمران خان سے لے کے نواز شریف صاحب تک، اور نواز شریف سے لے کے زرداری تک، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی بیچارے مجبور ہو گئے۔ یہ میں نے پڑھا تھا شروع سے ہی کہ جب یہ بیچاری لڑکیاں کراس کرتی تھیں فلسطین سے اپنے علاقوں سے پڑھنے کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر، اسرائیلی یونیورسٹیوں کے اندر، تو ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گئیں۔ تو دیکھیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، فلسطینی بھی تو انسان ہے۔ اگر آپ دوسرے کا پرابلم سمجھیں گے تو آپ کا بھی لوگ پرابلم سمجھیں گے، لیکن وہ اگر آپ ان کو دوسروں کو جانور سمجھیں گے تو یہ کبھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں وہاں رہتے ہیں، وہ جگہ دونوں کی ہے۔ یہ ایک کسی کی نہ تو فلسطینیوں کی ہے اور نہ اسرائیل بھی وہاں رہتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل جو پاورز تھی نا، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ بائفرکیٹ کر لیتی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، یا جو بھی ان کا سارے لوگ متفق ہوتے، رول ہوتے، لیکن کوئی بیٹھتا نہیں۔ یو این صرف ایک نام کا ادارہ ہے، کبھی کچھ نہیں کرتا، وہ تنخواہیں لیتا ہے اور مزے کرتے ہیں، جو بھی اپائنٹمنٹ مل جاتا ہے ان کو مزے کرتے ہیں وہ۔ تو اب یہ ہوا کہ جب ظاہر ہے کہ مجبور ہو گئے، جب پہلے تو فلسطینیوں نے دیکھا اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف، لیکن مسلمان بھائیوں میں اتنی نہ تو کرج ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے۔ آپ کو پتا ہوگا لبنان کے اندر جب یاسر عرفات کے زمانے کے اندر 10,000 آدمی جو تھے نا، انہوں نے گھیرے میں لے لیے تھے مسلمانوں کو، اور ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ صرف یاسر عرفات کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تو انٹرنیشنل چیزیں ہوتی ہیں، تو باقی وہ سارے مر گئے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا کنفلکٹ ہے۔ اب جب آپ ان کو اتنا سپریس کریں گے، دبائیں گے دوسری قوم کو، تو وہ پھر جو اس کا جیسے اسپرنگ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دباتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ جب اس کے اوپر سے آٹومیٹیکلی ایک قدرتی طور سے بھی پریشر ہٹتا ہے نا،
کہ بھائی اب مجبور ہو جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بھائی ہم کیوں جانور ہیں کہ کیا ہے، ہم بھی اللہ کے اسی طرح بندے ہیں جس طرح جوں ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ کزنس بھی ہیں۔ ان کے دادا ایک ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہوتے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام سے مسلمان چلے اور حضرت اسحاق سے یہودی چلے۔ قرآن کے اندر 94% جو ہے نا اہل یہود کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے سوچیں کہ وہ مطلب لڑائی نہ لڑیں، تو لیکن ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جب مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر سے، بلکہ نہیں 73 میں ہوا تھا لاسٹ، اس کے بعد سے یہ جنگیں ہوتی رہیں، مرتے رہے بیچارے، بچے یتیم ہوتے رہے۔ ان کے بھی تو بچے تھے نا فلسطینیوں کے، اگر اسرائیلیوں کے بچے ہیں، ہمیں مجھے تو خیر ان سے بھی بہت ہمدردی ہے، اور مجھے اپنے مسلمان بھائیوں سے تو ہے ہی ہے، میں مسلمان ہوں خیر، لیکن جب ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد کراس ہو گئی تو پھر انہوں نے اندرون خانہ جو تھا نا، یہ خبریں جو میڈیا سے کلیکٹ کی ہیں میں نے، تو انہوں نے پھر پلان بنایا کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا، آرے پار کرنا پڑے گا۔ ایک اسٹیج ہوتی ہے نا کہ جب آدمی، اگر آپ خود سب سمجھدار ہیں کہ ایک جب حد سے گزر جائے تو اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے یا تو مر جائیں پھر بہتر ہے۔ تو پھر نوجوان بچے موٹر سائیکلوں پہ، انہوں نے رات کو حملہ کیا جب یہ سو رہے تھے، اور اس کے اندر تھے یعنی ان کا مقدس وہ بھی تھا، چھٹی میں تھیں، ہفتہ بھی تھا، ڈانس وانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اسے پلاننگ لمبی کی ہوگی، پھر انہوں نے اوپر سے چھتا بردار بھی اتارے، اپنے سارے جتنے کمانڈوز تھے نا وہ چھت بردار، ان کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوئی تھی۔ پھر ان کو ایران کا جو میزائل ٹیکنالوجی نا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بڑی زبردست ان کی کامیاب ہے، تو اس کے ذریعے انہوں نے 7,500 یعنی ہفتے کی رات کو ہوا، اس وقت 6 بجے ہوا، 7,500 میزائل انہوں نے داغے پہلے ایکچولی یہ میزائلوں کی بارش تھی، اور اس سے جو یہودی تھے وہ ایکچولی ڈر گئے اور سہم گئے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس سے بے تحاشا کیجویلٹیز ہوئیں، پھر پکڑ لیے، گرفتار بھی کیے، سویلینز بھی کیے، فوجی بھی کیے۔ میں دیکھ رہا تھا ان بچوں عورتوں کو جو آہوا کر کے رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، بہت سارے خاندانوں کو میں یہ اس وقت نہیں کہنا چاہتا، سلاٹر بھی کیا دونوں سائڈوں کے، اور ظاہر ہے کہ وہ جنگوں کے اندر تو ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن مجھے خدا میں آنسو آ گئے میرے دیکھ کے کہ کیا انسان، اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت کے لیے بنایا نا انسان کو، جو بھائی تم انجوائے کرو لائف کو، یہ کیا تم ہر وقت لڑتے رہتے ہو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو؟ لیکن پھر ظاہر مجبور ہو گئی ہے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا، آپ نے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے نتن یاہو، تو وہ ان کی شرمندگی چہرے پہ سے آپ صاف نظر آتی ہے، کیونکہ ایک ڈیفیٹ ہو گئی نا ان کو، اگر غور سے دیکھیں آپ، ڈیفیٹ ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اب لڑائی جو ہے یہ ایکسکلیٹ کرے گی، بڑھے گی، اور یہ تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھے گی، اس لیے کہ لبنان بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ایران تو بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی میزائل مارے، اور کیونکہ وہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کی طرف سے آتی ہے، وہ بھی بہت سخت ملیشیا ہے، اور حماس جو ہے وہ ان کی ہے ادھر سے بھی۔ تو یہ بڑے، اب ان کو بعض میں نے پڑھے، آج بیان پڑھا ایک آدمی کا، جو اس وقت پروپیگنڈا زیادہ مشینری کام کر رہی ہے نا، مجھے جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو اس سے 9/11 سے ملا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، ان کے جو اس قسم کے گندے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں میرے منہ سے کوئی گندا الفاظ نکل رہا تھا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بلیم ڈال دیں، اور اگر یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بالکل خبردار رہیں، کسی طریقے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں نارتھ امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں اور یورپ میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی پھر خراب ہو سکتی ہے، اللہ بچائے، رحم فرمائے۔ مسلمان تو اس میں کاموں میں نہیں ہیں، لیکن اب وہ افغانستان کے جو وہ ہیں طالبان، وہ بھی اس طرف نکل رہے ہیں کہ ہم بھی لڑیں گے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر اگر انٹرنیشنل چاہیں، اب وہ جو جتنا انہوں نے تو کلیئر کر لیا نا، یورپین اور امریکہ نے تو ایک وہ بنا لیا ذہن کہ بھائی ہم تو اسرائیل کی مدد بھی کریں گے اور حمایت بھی کریں گے، لیکن چائنا اور رشیا نیوٹرل ہیں، وہ نہیں کس طرف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، تو اور مسلمان ڈرپوک ہیں، تو اس لیے مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ جتنا ڈیلے ہوگا نا، کیونکہ اب یہ خیر اللہ زندگی دے، لیکن ہماری زندگی میں کہاں نارمل حالات ہو سکتے ہیں، میں تو مشکل نظر آتے ہیں کہ اب حالات صحیح ہو جائیں، کیونکہ بہت کیجویلٹیز ہوئی ہیں، سچی بات ہے دونوں طرف کی۔
اب ایک بھی خاندان مرتا ہے، ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے کتنے 100 بیچارے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں ایکچولی۔ اچھا خاصا نارمل حالات تھے، اور اس کو مطلب ظاہر ہے اس اسٹیج پہ آ گئے کہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ کم از کم اگلے 50 سال کے اندر یہ نارمل ہو سکیں، یہ میرا اپنا خیال ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ تو لیکن اگر چاہیں تو اب جو پرامن لوگ ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، سب مل کے یہ ریلی بھی نکال رہے ہیں اپنی مطلب ایک ہیومینٹی کے لیے۔ ہیومینٹی اس پر ڈائی ہو رہی ہے، مر رہی ہے۔ اگر یہ نہیں رکا نا سلسلہ، اور اس پہ دیکھیں فلسطینیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اسرائیلیوں کا، ان کو بھی گھر چاہیے، ان کو بھی گھر چاہیے، دونوں گھر چاہیے۔ اگر کوئی انصاف کے حساب سے کوئی پیمانہ رکھ لیں اور اس کو تقسیم کیا جائے، ایک تو اول تو قبلہ اول کا جو ایریا ہے نا، اس کو نیوٹرل کر دیا جائے، اس کو کسی کنٹرول میں نہیں، اس کو جس طرح اقوام متحدہ ہوتا ہے نیو یارک کے اندر، نیو یارک میں کسی کنٹرول نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اس کا بھی کنٹرول جو ہے نا وہ انٹرنیشنل قوتیں یو این او کے انڈر دے دیں۔ کوئی ملک کسی نہیں رہ سکتا، وہاں فوجیں جو ہے نا صرف یو این او کی رہ سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ صحیح حالات ہو جائیں، لیکن اس وقت پانی چھڑکنے کی ضرورت ہے، اور لوگ تیل چھڑک رہے ہیں اس آگ کے اندر، کیونکہ یہ ابھی رک نہیں رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے۔ جو بیچارے نوجوان بچے ہیں نا فلسطینیوں کے جو گھس گئے اندر، وہ زندہ نہیں واپس آئیں گے۔ وہ سوچ کے گئے کہ اب ہماری لاشیں ہی آئیں گی۔ ظاہر ہے جب ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا نا۔ تو موٹر سائیکلوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں سے سب جلا کے انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے ہتھیاروں پہ بڑے لیٹسٹ ہتھیار جو تھے نا اسرائیل کے، ان پہ قبضہ کر لیا جب وہ گھس گئے اندر، مختلف تل ابیب کے اندر مختلف علاقوں کے اندر گھس گئے ہیں۔ اب وہ ان کی واپسی کی اللہ تعالیٰ ان کو بیچاروں کو کیا میں کہہ سکتا ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ مسلمانوں کی جو ہے نا مس پلاننگ، میں تو مسلمانوں کو ہی کہوں گا نا، میں تو یہودی تو نہیں ہوں، لیکن میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اتنے سال ہو گئے، 50 100 سال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا، کسی نے نہیں کر کے دیا۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت اور ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے تو بہت ہیں کہ ہم بڑے ایمان سے ہمارے لبریز ہے پورا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ایمان سے لبریز ہے۔ اس سے اچھے تو یہودی ہیں، سچی بتا رہا ہوں، وہ اپنے کوس پہ تو رہتے ہیں۔ میرا مقصد خدا نہ کرے کسی کو نہ بڑا کرنا نہ چھوٹا ظاہر کرنا، میرا مقصد ہے ہیومینٹی کے لیے۔ خدا را ہم مل کے چلیں، ریلیاں نکالیں مل کر، اور امن کو قائم کریں پوری دنیا کے اندر۔ ہمارے لیے یہودی بھی مقدس ہیں، ہمارے لیے عیسائی بھی مقدس ہیں، ہمارا جھگڑا ہندوؤں سے بھی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک پورا من مذہب ہے۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ میری آواز میں آواز دیں، اور ہم سب اس دنیا کو حقیقی جنت بنا کے دکھائیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر پروگرام پسند ہے تو لائک کیجیے گا۔